مقدس مآب بشپ ڈاکٹر ایم وقاص کی انسانی حقوق کے علمبردار پاکستان مسیحا ملت پارٹی کے سربراہ اسلم پرویز سہوترا سے ملاقات۔ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یوسی نمبر 240 گرین ٹاؤن کی درجن سے زیادہ مسیحی آبادیاں، جن میں مریم کالونی، نواز کالونی، ناگرا ٹاؤن اور بھٹا نمبر 1 بھی شامل ہیں، اور ان آبادیوں میں ہزاروں مسیحی خاندان آباد ہیں، لیکن افسوس کہ ان مسیحیوں کے پاس اپنے کسی پیارے کی وفات پر اس کی تدفین کرنے کے لیے قبرستان کی جگہ موجود نہیں، جبکہ اس مسیحی قبرستان کی الاٹمنٹ کے انسانی حقوق کمیشن اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر لاہور کو کئی درخواستیں دے چکے ہیں، جو اے سی ماڈل ٹاؤن کے حکم پر تمام پروسیس مکمل ہونے کے باوجود پٹواری حلقہ مسیحی قبرستان کے لیے زمین کی نشاندہی نہ کر رہے ہیں۔ مدد کی جائے۔ خداوند یسوع مسیح کے بابرکت بزرگ عظیم نام میں دیکھنے اور سننے والوں کی سلامتی کرتا ہوں۔ خاص کر میں مسیحا نیوز کے چیف ایڈیٹر چیئرمین صاحب کے لیے بھی، جنہوں نے یہ خصوصی وقت دیا۔ میرا نام بشپ ڈاکٹر ایم وقاص ہے اور میں صدر ہوں اور بشپ ہوں ون ان کرائسٹ منسٹریز ان پاکستان۔ اس کے علاوہ بے شمار ادارے ہیں جہاں پر میں اہم عہدوں پر خداوند کی خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ اس وقت میری جو کلیسیا ہے ون ان کرائسٹ کی، وہ پورے پاکستان میں ہے، کراچی میں، حیدرآباد میں، اسلام آباد میں، آل اوور دی پاکستان۔ بٹ میرا جو چرچ ہے وہ گرین ٹاؤن میں ہے، اور گرین ٹاؤن میں میرے چرچ کے گرد و نواح میں تقریباً 15 سے 20 آبادیاں ہیں جہاں پر قبرستان نہیں ہے، اور ہمارے نزدیک جو قبرستان ہے، بعض دفعہ مردہ دفنانے کے لیے ہمیں 24 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے، جو ہمارے لیے بڑی اذیت کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور میں نے اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے 2022 میں ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے باقاعدہ ایک ڈائریکٹوریٹ جاری کروایا، جو ڈی سی صاحب کی طرف، ڈی سی صاحب کے بعد وہ اے ڈی سی آر کے پاس، اے ڈی سی آر کے بعد اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن کے پاس، اور وہ سارا گھومتی ہوئی فائل اس وقت چوارخانہ موضع باگڑیاں، جس کے پٹواری آصف صاحب ہیں، ہماری پوری فائل وہاں پر پڑی ہوئی ہے۔ تو اس کے اوپر بڑی بھاگ دوڑ ہم فائل کو فالو کرتے رہے ہیں، اور اس میں مناٹی کمیشن پاکستان اسلام آباد کا بڑا تعلق ہے۔ انہوں نے باقاعدہ صوبائی جو ان کا آفس ہے گلبرگ میں، وہاں پر باقاعدہ ہیئرنگ کی، جس میں اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن بھی آتے رہے، جس پر انہوں نے کہا کہ ان کو ہمارے دفتر میں بھیجیں، ہم ان کا حل کرتے ہیں۔ میری تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ ان کے ساتھ بحث ہوئی۔ وہ کہنے لگے جی آپ کے پاس تو آلریڈی قبرستان ہے، ٹبے والا قبرستان ہے، امیر چوک والا قبرستان ہے۔ تو میں نے ان کو بڑی ڈیٹیل سے سمجھایا جی کہ وہ پرانے جو قبرستان ہے وہ وہاں کے کوارٹر والے لوگوں کو ہیں، وہاں کمیٹی ہے، جو امیر چوک والا ہے وہ ٹاؤن شپ والے ہیں، ان کی باقاعدہ کمیٹی ہے، وہ ہمارے مردے نہیں دفنانا دیتے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سرکاری ہے اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی تو آپ گورنمنٹ لیول پر ہمیں اجازت دیں، ہم وہاں پر اپنے مردے دفنائیں۔ لیکن انہوں نے جب یہ ساری باتیں آدھا گھنٹہ بحث کے بعد انہوں نے پٹواری کو فون کیا کہ بشپ صاحب آ رہے ہیں اور جگہ کی نشاندہی کروائیں، کیونکہ میں نے اپنی فائل میں ہمارے اسی علاقہ میں 357 کنال کے قریب رقبہ ہے جو محکمہ اوقاف کا ہے، جس میں ایک سائڈ پر 10 ایکڑ میں ہمارے مسلم بھائیوں کا بھی قبرستان حاکم ٹاؤن میں بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ کافی رقبہ جو ہے نا پڑا ہوا ہے۔ تو ہم نے جدوجہد کر کے فرد بھی لی ہوئی ہے، اور ہم نے اپلیکیشن میں ساتھ لگائی ہے کہ یہاں سے ہم مسیحیوں کو بھی جو ہے قبرستان دیا جائے۔ ہم بھی اس ملک کے باسی ہیں، اور ہمارا جو اگر خون نکلے تو وہ لال ہے، اپنے بھائیوں کو ہم کہتے ہیں آپ کا خون بھی لال ہے، اس لیے ہم سب بھائی ہیں۔ بلکہ میں اس کے اوپر اکثر جب ہمارے انٹرفیتھ ہارمنی کے اوپر پروگرام ہوتے ہیں تو بڑا سمپل کہتا ہوں کہ گاڈ از ون، ابراہم از ون، ابراہم از ٹو سنز، ون آف اسماعیل، ون آف ایزر۔ I tell him, you are the children of Ismail, we are children of Isaac, but we are one family under God۔ ہم ایک ہی خدا کی اولاد ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر جو ہے جس طرح ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس ریاست میں تمام حقوق ملتے ہیں، تو ہم مسیحی بھی اسی ریاست کے باسی ہیں، کوئی باہر سے نہیں آئے ہوئے۔ یہاں کی ہماری پیدائش ہے، یہاں ہی ہم رہتے ہیں، اور جس خطے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہمارے باؤ اجداد
اس میں اپنا ووٹ نہ کاسٹ کرتے تو آج یہ حصہ ہمارے ملک کا حصہ نہ ہوتا. مسیحیوں کا ملک پاکستان میں یہ بہت بڑا کردار ہے. کالجز لے لیں, اسکول لے لیں, اور جتنے بھی نرسز ہمارے ہاسپٹل ہیں وہاں پر سب سے زیادہ ہمارے مسیحیوں کا کردار ہے. اور آج مسیحیوں کے اوپر میں سمجھتا ہوں, خاص کر میرے جیسے جو مذہبی لیڈر ہے, سیاسی اور سماجی کام بھی کرتا ہوں, اور میرے چرچ کے 15 سے 20 آبادیاں ہیں, ہزاروں لوگ وہاں پر رہتے ہیں جو اس وقت تنگی کی حالت میں ہیں, پریشانی کی حالت میں ہیں کہ آخری جو آرام گاہ ہے مردہ دفنانے کے لیے جو ہے وہاں پر جگہ موجود نہیں ہے. اس وقت آج میں نے جو پاکستان مسیحی ملت پارٹی کے سربراہ اسلم پرویز سوترا صاحب, ان کے آفس میں آیا ہوں کیونکہ وہ انسانی حقوق کے علمبردار ہیں. ان کو بھی میں نے اپنی گزارشات پیش کی ہیں کہ بھائی جان آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, آپ قومی لیول پر قومی ایشو پر آپ بات کرتے ہیں, کام کرتے ہیں. بلکہ اس کام کو میں نے 2022 سے سٹارٹ کیا ہوا ہے, لیکن کسی بھی لیڈر نے جو ہے یہ جرت نہیں کی کہ وہ آ کر اس نیک کام میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. اسلم پرویز سوترا صاحب نے خود فون کر کے ہمیں حوصلہ دیا ہے, انکریجمنٹ دی ہے, ہمیں دعوت دی ہے, ہمیں بلایا ہے اور ہمت دی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو خدارہ ہم اپنی چدراہٹ میں لگے ہوئے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ایسے قومی ایشو پر جہاں کوئی آپ لوگوں کا مسئلہ ہے پورے پاکستان میں ذاتی طور پر بھائی اسلم پرویز سوترا صاحب ہم وہاں پر آپ کے ساتھ آ کر کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. اس لیے آئیے سب میرے ساتھ مل کر اس نئے کام میں میرا ساتھ دیں. ہم اس کے اوپر ہم نے گزشتہ دن سنڈے کو اپنی کلیسیا کے ساتھ ایک پروٹیسٹ بھی کیا تھا, اور آنے والے سنڈے 5/10/2025 بروز اتوار ہم 2 بجے پریس کلب وہاں پر مزید ہم احتجاج کر رہے ہیں, اور اپنی بہن اپنی اس پنجاب کی جو ہے ہماری وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز, ان سے گزارش کرتے ہیں کہ خدا نے انہیں بڑی برکت دی ہوئی ہے, بڑا وہ کام کر رہی ہیں, اور اس کام کی طرف بھی توجہ دیں. اور نیو گرین ٹاؤن UC 240 میں مسیحیوں کے لیے قبرستان کی جگہ لاٹ کر کے دیں اور اعلان کریں, اور اس کے لیے ہم مشکور ہوں گے. دیکھنے اور سننے والوں کے لیے پھر ہم سلامتی چاہتے ہیں. آپ ہمارے لیے دعا کریں, ہم آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں گے. بہت بہت شکریہ. مسیح میں آپ سب کو سلام. میرا نام سارا ولیم ہے, میں ایک سوشل ورکر ہوں اور میں سنڈے اسکول ٹیچر بھی ہوں, اور میں مختلف جگہوں پہ ہم جاتے ہیں خدمت کے لیے. تو بشپ صاحب نے مجھے انوائٹ کیا تھا اپنے چرچ میں, اور ہماری بہنوں کی فیلوشپ ہوتی ہے, تو میں اس لیے سر کے چرچ میں گئی تھی کل, اور ویسے بھی سر سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. لیکن کل جب ہم چرچ گئے اور میں نے ان کے ساتھ پروٹیسٹ میں بھی حصہ لیا, وہاں پہ مجھے جا کے ان کی ایک بہت بڑی مشکل کا پتہ لگا, جس کے لیے مجھے بہت افسوس بھی ہوا. ہماری حکومت ہمیں بہت ساری چیزوں میں سپورٹ کرتی ہے, لیکن اس وقت ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ ایک آپ سوچیں اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے, ہم ہر شخص جو آیا ہے اس دنیا میں اس نے جانا بھی ہے, اور اگر ایک آخری آرام کا ایک انسان کے پاس نہیں تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور ان کے علاقہ بہت بڑا علاقہ ہے, اور اسپیشلی وہاں پہ بہت زیادہ کرسچن کمیونٹی ہے, اور ان کے پاس اپنا قبرستان نہیں ہے. اور ایک قبرستان جو ہے بغیر بہت ساری باقی چیزوں کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے, چلے ہم کوئی بھی خوشی کہیں پہ بھی جا کے منا سکتے ہیں, لیکن غمی کے لیے اور ایک آخری آرام گاہ کے لیے ایک اسپیشل جگہ, ایک ایریا آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور ہم سر کے ساتھ اس پروٹیسٹ میں ان کے ساتھ ہیں, اور میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ اور بہت ساری جو ہماری کرسچن کمیونٹی ہیں, جو باقی پاسٹر حضرات ہیں, اور جو بھی ہمارے ساتھ ہمارے لیڈر ہیں, وہ ہماری اس جنگ میں ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہوں. اور کل بھی سر ہارون آئے تھے ناصر جمیل صاحب کے ریفرنس سے یو چینل سے, انہوں نے بھی کوریج کیا ہے. تو اسی طرح اور جو چھوٹے چینلز ہیں, بڑے لیول کے چینلز ہیں, وہ بھی ان کو کوریج کریں, اور ان کے اس بہت بڑے اس ایریے کے جو کرسچن مینورٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ان کو ایک قبرستان کی ضرورت ہے اشد. تو اس جو جنگ ہے اس میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ رہیں, کیونکہ بات یہ کہ آخر ہم سب نے یہ جو دنیا ہے اس میں ہماری آخری رام کا ہماری ایک ہی, اور ہم سب نے مٹی اور ہم نے مٹی میں ہی جانا. تو ایک ہیومن رائٹس والے اور جو چرچیز ہیں اور ہمارے پاسٹرز ہیں, تو وہ اس جو یہ جنگ ہے اس میں ان کا ساتھ دیں. اور میں سب سے امید کرتی ہوں کہ وہ ہمیں مورلی اور جس طرح بھی وہ سوشل میڈیا کے تھرو اور جس طرح بھی اپنے چرچز میں اپنی یوتھ کے ساتھ اور جس طرح بھی ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں, اس جنگ میں ہمارے ساتھ آئیں, ہمیں سپورٹ کریں. تھینک یو مچ. مسیح میں آپ سب کے سلامتی ہوں. میں بشپ مقبول گل ہولی اسپرٹ کونسل آف دی بشپ سے
बात कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि बिशप साहब के इलाके में ग्रीन टाउन में कब्रिस्तान की जगह चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। और मैं जो हमारे लीडर साहबान है, हुकूमत आला है, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो कब्रिस्तान के लिए जगह फराहम करें। ये बहुत ज़रूरी, ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम कब्रिस्तान में अपने मुर्दों को दफन कर सकें। खुदावंद आप सबको कहते हैं यीशु के नाम। मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ तक़द्दस मौब जनाब डॉक्टर बिशप MM खास साहब का कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। कल मैंने सोशल मीडिया पर जब ग्रीन टाउन के कब्रिस्तान के मुतल्लिक़ इनका प्रोटेस्ट देखा और इनकी अनाउंसमेंट मैं सुन रहा था, इनकी स्पीच, तो उसके फ़ौरन बाद मैंने बिशप साहब से रब्ता किया है फ़ोन पर। उन्हें ख़ुद मैंने कहा है कि जहाँ ज़रूरत है पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी के कारकुनों की, हम आपके साथ खड़े हैं। और आज ये तशरीफ़ लाए हैं। हम इसके बाद AC मॉडल टाउन को मिलेंगे, फिर ज़रूरत पड़ी तो हम डिप्टी कमिश्नर साहब को मिलेंगे। लेकिन मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि 2022 में जो एप्लीकेशन CM सेक्रेटेरिएट से एक लेटर के साथ निकली है, अब उसके बाद इंसानी हकूक़ के अदारे ने इसकी समाअत की, फिर AC साहब को डायरेक्शन हुई, AC साहब ने निशानदेही के लिए अपने पटवारी को कहा कौन सी ऐसी चीज़ है जो AC साहब को और तहसीलदार को और पटवारी साहब को ऐसा करने से रोक रही है कि मसीहों को कब्रिस्तान यानी आखिरी आराम गाह जो है उसके लिए भी जगह जो है वो ना अलाट की जाए। अब देखें, लोग अपने घर जो है जलाने के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में, लोग चर्चेज जलाने के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग अपने कब्रिस्तान छीने जाने के लिए के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसमें एक इजाफा आपको बता दें कि पाकिस्तान में ना सिर्फ ग्रीन टाउन की ये आबादियाँ, मरियम कॉलोनी, नवाज कॉलोनी, यहाँ पर नागरा टाउन, ये बड़ी आबादियाँ हैं। भट्टा नंबर 1 जो है वो ये 14-15 आबादियाँ हैं। इसके अलावा इन सब में आबाद जो मसीही हैं उन्हें आपने बाकी जो चीज़ें देनी है वो तो बाद की बात है। ऐसा अहम मामला कि अगर कोई शख्स जो है वो अपने खुदावंद में सो जाए तो उसके आखिरी आराम गाह के लिए हमारे पास जगह नहीं। जब ये दूसरे कब्रिस्तानों में जो पहले से वहाँ पर मुकीम लोग हैं उनके पास जो कब्रिस्तान है उन कब्रिस्तानों में जाते हैं तो वो अपने इनको अपने मुर्दे दफन नहीं करने देते। कई दफ़ा लड़ाई झगड़े हुए हैं और जबकि गवर्नमेंट की जो ज़मीन है वो लोगों ने कब्जे की हुई है, लोग उस पर जो है वो नजायज तमीरात कर रहे हैं। बहुत सी ज़मीन जो है अभी बंजर पड़ी हुई है। वहां पर अगर मेरे मुस्लिम भाइयों को 10 एकड़ ज़मीन दी गई है तो हमें 5 एकड़ ज़मीन क्यों नहीं दी जाती? ये जुल्म है। अगर AC साहब ने इस मसले पर गौर ना किया और इन दिनों में यहाँ पर हमें अलाटमेंट के लिए निशानदेही ना की गई तो याद रहे कि पूरी मसीही उस एरिया की कम्युनिटी ने ये फैसला किया है बिशप साहब की क़यादत में पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी भी इनके साथ खड़ी होकर हेड करेगी। हम प्रेस क्लब लाहौर के सामने 5 अक्टूबर को प्रोटेस्ट करेंगे। AC साहब आप सुन लें, डिप्टी कमिश्नर साहब लाहौर आप सुन लें, हम आपसे मकान नहीं मांग रहे, हम आपसे रई ज़मीनें नहीं मांग रहे, हम तो वो मांग रहे हैं कि अगर किसी का प्यारा कोई खुदावंद में सो जाए तो उसे दफनाने के लिए उसकी आखिरी आराम गाह के लिए हमारे पास जगह नहीं। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो हमें जगह दे। अगर रियासत ऐसा नहीं कर सकती तो फिर रियासत को रियासत कहलाने का हक नहीं है। डिप्टी कमिश्नर साहब लाहौर से अपील है, AC साहब से अपील है कि इस मसीहों के जायज़ और
ورنہ ہم تو 5 اکتوبر کو پریس کلب کے سامنے جائیں گے اور یہ پروٹیسٹ ہم پھر گلیوں کوچوں میں لے کر جائیں گے، اویئرنیس پیدا کریں گے کہ مسیحیوں کو باقی مراد دینا قانون کے مطابق تو اور چیز ہے، ہمارے پاس تو اپنے مردوں کو، اپنے پیاروں کو دفنانے کے لیے جگہ تک موجود نہیں۔ خدا آپ کا حامی اور مددگار ہو۔ پاکستان زندہ باد۔